ایویڈنس بھی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز آپس میں بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا سٹچنگ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا تھا وہ کینچی کدھر ہے, کوئی کہتا بلیڈ کدھر ہے. لائی میں جو دہشت گردانہ ایک سچویشن ہوئی ہے اور کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ اس میں شیعہ کمیونٹی پر ایک وار کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے سے کیسے دھماکہ ہو گیا, ایسا کہنا ہے کچھ لوگوں کا. تو آئے جانتے ہیں کہ یہاں پہ سچویشن کیسے تھی. آپ دیکھ رہے ہیں غزل لائف گلوبل اور میں ہوں غزل. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ زین الحسن. اچھا زین الحسن صاحب, مجھے یہ سچویشن بتائیں, جو آنکھوں دیکھی سچویشن ہے وہ کیا تھی, کیسے یہاں پہ پمس ہاسپٹل میں پیشنٹس کو لایا گیا, ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اتنے دنوں سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ میرے خیال میں اسٹیٹ کی نااہلی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی نااہلی ہے کہ وفاق کے اندر ایک بہت بڑا میرے خیال میں اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی چلیں واقعات ہوتے ہیں, ہو گیا. اب میں اگر پمس کی سچویشن بتاؤں تو ہم ان چند لوگوں میں سے تھے جب پمس میں 2 یا 3 زخمی لے کے آئے تھے تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے. باخدا میں حلفاً کہہ سکتا ہوں, میرے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز آپس میں بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا سٹچنگ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا تھا وہ کینچی کدھر ہے, کوئی کہتا بلیڈ کدھر ہے. اتنی یہاں پہ خطرناک اور خوفناک سچویشن تھی. پھر جب لوگوں کی, زخمیوں کی اور شہداء کی تعداد بڑھتی گئی, پھر بھی میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک روم کے علاوہ باقی ایمرجنسی میں جو 2 مین بڑے روم تھے, وہاں پہ سارے اتنے کریٹیکل پیشنٹس کو نرسز ڈیل کر رہے تھے. یہ ہمارے ملک کا, یہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حال ہے. اچھا جی, جو آپ نے بات کی ہے کہ انسٹرومنٹس وغیرہ چیزیں نہیں اویلیبل تھیں ہاسپٹل میں, اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں, کیا بات جی ہے؟ میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے, میرے پاس ایک ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں ڈاکٹر آپس میں کنورسیشن کر رہے, کہہ رہے سٹچنگ, وہ کہہ رہے سٹچنگ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کینچی, کہتا ہے بلیڈ, کہتا ہے وہ بھی نہیں ہے. مطلب آپ کے اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل, اس کے ایمرجنسی میں سٹچنگ ہی نہیں ہے, اس کے ایمرجنسی میں بلیڈ ہی نہیں ہے, اس کے ایمرجنسی میں اور وہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہے, کوئی سٹاف ہی نہیں تھا. یقین کریں 40-50 منٹ تک ہم بھاگتے رہے, دوڑتے رہے, سٹاف ہی نہیں تھا. یہاں پہ منسٹر صاحب آئے ہیں, اس کے بعد تقریباً 40-50 لوگوں کا پروٹوکول تھا. اب اس حالت میں کون سے منسٹر صاحب؟ وہ طلال چودھری صاحب. میں سیاسی بیان نہیں دے رہا, لیکن میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ زخمی آ رہے, شہداء آ رہے, ان کے ساتھ 50 لوگوں کا پروٹوکول, یہاں پہ راستہ بند. تو یہ کوئی طریقہ, یہ کوئی وہ نہیں ہے میرے خیال میں. اب دیکھیں, ابھی تک یہ ریاست کی یہ ان کی نااہلی سمجھے, جو بھی سمجھے یہ گورنمنٹ کی, کہ ابھی تک انہوں نے کمپنسیشن کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا. اچھا, کمپنسیشن کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی ٹریٹمنٹ کیسا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ کتنا ٹائم ہوا ہے بلاسٹ کے بعد, جب پہلا پیشنٹ یہاں آیا تب آپ کب یہاں تھے اور کب یہاں نہیں تھے؟ جب میں آیا تب 2 سے 3 زخمیوں کو پمز لے کے آئے تھے, اور آج میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا دن ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم یہاں پہ آتے ہیں, ہم لوگوں کو, زخمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. کتنے ٹائم کے لیے آ رہے ہیں؟
मैं तकरीबन 4-5 घंटे यहीं पे होता हूँ, कभी इस हॉस्पिटल में आता हूँ, कभी पॉली क्लिनिक, कुछ को हमने इधर शिफ्ट किया है एडवांस इंटरनेशनल में, बस यही आपने शिफ्ट किया है, समझ नहीं आई बात। जी जी, बस है लोग वो स्पॉन्सर करते हैं, उनको हमने शिफ्ट किया। कोई एनजीओ है आपकी? मेरी नहीं है, लेकिन एनजीओ है, उनके साथ हम राब्ते में, इमामिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है, उन्होंने स्पॉन्सर किए है कुछ ज़ख्मियों को। 2 हमने शिफ्ट किए है एडवांस में, एक को हम शिफ्ट कर रहे हैं कैदी आज़म हॉस्पिटल। यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं? जी यहाँ से शिफ्ट पिम से? जी जी, पिम से शिफ्ट कर। Why? क्योंकि बेचारों की क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई आईसीयू में है, अभी जो पेशेंट है वो उसकी स्पाइनल इंजरी भी है, उसका लिवर भी इंजर्ड है, उसकी किडनी भी इंजर्ड है, वो बस बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब उनको 10-15 दिनों का पता नहीं, उन्होंने बोला है कि आप 7-8 दिन इसमें लगेंगे। एक इतना क्रिटिकल पेशेंट, उसको ये सवालिया निशान है ना कि भाई क्या मसला है जी। इसके अलावा और क्या देखा आपने? मैंने 16 शुहदा को मेरे सामने गुस्ल दिया गया है, और उन 16 शुहदा में से जिनको स्टिचिंग लगनी थी उनको अपने हाथों से हमने स्टिचिंग लगाई है, जिनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने ऐसे 2 भाई देखे हैं, गुल शेर और अली शेर, कि अली शेर जो था उसकी जिस्म का कोई एक हड्डी जो है वो महफूज नहीं थी, ठीक है। और जान शेर जो था ना, अब मुझे कोई बातें शरीयत इजाज़त नहीं देती कि उसकी बॉडी को हमने गुस्ल देते वक्त, मतलब बस छोड़े वो बातें अब, कि क्या वो क़यामत था मेरे लिए, तो क़यामत था कि बाखुदा। अब मैं आपको कोई ऐसी फुटेज दिखाऊं कि जो लोग सजदे में थे, उनकी पाँव की जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी उनको चरे लगे हुए। ये कुछ अब खैर इमोशनल हो रहा है। ये कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा पारा चिनार से। हमारे खुद 2 भाई ज़ख्मी हैं, और एक भाई का जो बेटा है वो जो है, 2 भाई, एक ज़ख्मी हुआ है, एक शहीद हुआ है, और एक इनका जो है बेटा ज़ख्मी है। एक बाप और बेटा, वो भी दोनों ज़ख्मी है, जिसमें से बाप क्रिटिकल है। हमारे पारा चिनार की 4 शुहदा हैं और 4 ज़ख्मी हैं जी। अच्छा, पारा चिनार के लोग बड़े बहादुर होते हैं। मेरी जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, बड़ा उन्होंने ना खुल के बात करने वाले और सिचुएशन बताने वाले। तो ऐसी कोई चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मैंने आपको बता दिया है कि ये रियासत की और रियासती इदारों की नाकामी थी। कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अब तक विज़िट किया? उस टाइम तो तलाल चौधरी साहब आए, वो आए हुए थे, गवर्नर की पीके आए हुए थे, अभी वो विज़िट कर रहे हैं अंदर। तो उसके बाद अब मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक दौड़ उधर लगानी होती है, एक दौड़ पॉली क्लिनिक, एक एडवांस, फिर एक इधर किसी को ब्लड चाहिए, किसी को ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अल्लाह ने ये तौफीक दी है हमें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।